اور منصوبوں کے لیے لڑو تو چشم بددور یہ تمہارا جہاد ہے۔ خیر سے جہاد زندگانی شاید اسی کو کہتے ہیں۔ طنز فرما رہے ہیں یہ کوئی جہاد کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو اکثر عہدوں اور اپنے مفاد پرستی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو طریقہ نظام، یہ جو نظام ہے جمہوریت کا، یہ بھی غیروں کا ہے، مسلمانوں کا نظام نہیں ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ جمہوریت اسلامی نظام نہیں ہے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ جس طرز حکومت میں ڈاکٹر عبد القدیر خان اور عام آدمی، مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے علماء اور عام آدمی کا ووٹ برابر ہو، یہ نظام اسلامی نظام نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کو اسلامی سمجھنا غلطی ہے، بلکہ یہ غیر اسلامی ہے، مغرب کا مسلط کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے جلد مسلمانوں کی جان چھڑا دے، کیونکہ ہم اس کے اب مجبور ہیں، لہذا اس سے زیادہ ہم نہ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو اتنا کم از کم یہ سمجھنا چاہیے کہ اکثریت، ہر چیز میں اکثریت، کیونکہ مشرکین کی تھی تو سب سے بڑا قائد جمہوریت ابو جہل تھا۔ وہ ابو جہل سمجھتا تھا میرے پاس زیادہ لوگ ہیں، میرے پاس زیادہ لوگ ہیں۔ ابھی سورہ کہف میں گزرا کہ وہ آدمی کہہ رہا جس کو مال بھی تھا، اور جس کے پاس مال ہوتا ہے لوگ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، کیونکہ منفعت حاصل ہوتی ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کیا میرا باغ بھی تم سے اچھا ہے، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، میرا مجمع بھی تم سے زیادہ ہے۔ اس تو دوسرے نے پھر کہا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، کیا پتا یہ سب ایک دور ہو جائیں۔ جہاں مال دور ہوتا ہے وہاں پہ شاعر کہتا ہے دنیا تھی میرے گرد، دولت تھی میرے پاس تو دنیا تھی ارد گرد، دولت تھی میرے پاس تو دنیا تھی ارد گرد، آتا نہیں ہے اب کوئی کنگال کے قریب۔ اب کوئی، جب آدمی کے پاس مال نہ رہے پھر کوئی اس کے پاس نہیں آتا۔ تو یہ سب چیزیں سب منفعت کے لیے ہوتے ہیں، جو جیتے گا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اگر کچھ نہ ملے تو فوراً اختلافی دوسری تحریک حقیقی بن جاتی ہے، کیونکہ کچھ ملا نہیں تو لہذا کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کیونکہ فائدہ مفاد مقصود ہوتا ہے۔ عوام کا کوئی فائدہ شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے ذہن میں حقیقی امیج یہ ہو، نشان اس کا یہ ہو، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ عوام کو کوئی فائدہ پہنچے، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ بات صرف کسی مولوی کی نہیں ہے، اقبال کو لوگ ظاہر سی بات ہے ایک بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور اقبال واقعی بہت ہی عقل مند اور صاحب فہم آدمی تھے، مشرق کے تھے لیکن مغرب سے بھی روشنی لی انہوں نے، اور ہر طرح کے فلسفے کو پڑھا۔ وہ کہتے ہیں گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو، کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آئے۔ گریز کا مطلب آج اردو والے اوائڈ سمجھتے ہیں، اوائڈ، اس چیز سے اوائڈ کرو، احتراز کرو۔ احتراز گریز سے بھی اچھا لفظ ہے، یعنی اس سے بچو۔ گریز از طرز جمہوری، طرز جمہوریت سے بچو، اوائڈ کرو۔ غلام پختہ کار شو، کسی پختہ کار نیک آدمی کے غلام ہو جاؤ، جو دین بھی سمجھتا ہو دنیا بھی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دم صوفی صاحب کو لا کے بٹھا دیا، اب ان کو حکومت کرنا ہی نہیں آتا۔ بعض صحابہ کو آپ نے عہدہ دیا، بعض کو نہیں دیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جیسے حضرت بلال، یہ سب صوفیہ قسم کے تھے، ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا، اور آپ نے فرمایا ایسوں کے لیے عہدہ مناسب بھی نہیں، جو دنیا کی سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں۔ تو دینداری بھی اعلیٰ درجے کی ہو، امانت داری بھی ہو، سب سے پہلے امیر المومنین کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دیندار اور نیک کتنا ہے۔ آج سب سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا جو ہے، کتنا بڑا آدمی ہے، یہ سب جانتے ہیں کتنا بڑا آدمی ہے اور کیا کچھ وہ کر چکا ہے۔ تو سب سے بڑا پارٹی کس کی بڑی ہے، ووٹ کس کے پاس زیادہ ہے، وَهُمْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اکثریت کے پیچھے چلنے والوں کا قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، تو اکثر ہونا کافی نہیں۔ پھر اس کی ایک دلیل مولانا نے دی تو وہ یہ بھی کہ 1 لاکھ کا ایک حلقہ ہے، اس میں 4-5 آدمی کھڑے ہوئے، 5 آدمی مثال کے طور پہ کھڑے ہوئے، اول تو سب ووٹ دیتے نہیں، پھر بھی چلو سب نے ووٹ دیا، تو 1 لاکھ میں پانچوں کو ووٹ کتنا پڑا، 20 لاکھ کا، کسی کو 20 ہزار کا، کسی کو 21 ہزار پڑ گیا، کسی کو 19 ہزار، کسی کو 18 ہزار، کچھ نے دیا کچھ نے نہیں۔
تو پھر بھی 1 لاکھ کی آبادی پہ کون مسلط ہے جس کو 21,000 ووٹ ملے ہیں، جو اس کے مقابل 70 75 79 ہزار ہے وہ اس کے خلاف ہے. تو یہ کیسی اکثریت؟ یہ بس مغرب کا فلسفہ ہے جو مسلط کر دیا، بھیڑ چال کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. دیکھیے کوٹ پینٹ ٹائی پہن کے لوگ نہیں شرماتے، داڑھی اور امامے سے شرماتے ہیں. بس غیر کے طریقے پہ چلنا ہے، کیونکہ فاتح قوم کی نقالی کی جاتی. جب تک اسلام فاتح قوم، اسلام کا معاملہ تھا کہ ہم فاتح تھے، تو غیر مسلم بھی داڑھی رکھتا تھا، اس کا بادشاہ بھی. حکیم الامت نے لکھا ہے عیسائی بادشاہ کی داڑھی ہوتی تھی، کیونکہ داڑھی عزت کا معیار تھی. اور اسی طرح ان کا بھی طریقہ انتخاب اسی طرح تھا. جمہوریت بعد میں آیا، اور بعد میں جمہوریت آئی، اور پھر اس کو صرف آئی نہیں بلکہ مسلط کیا جاتا ہے کہ جمہوریت کے بغیر کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا. تو یہ ایسا نظام ہے جس میں بس جو اکثریت حاصل کر لے، حالانکہ اکثریت کسی کی نہیں ہوتی، بہت سے لوگ پھر بھی مخالف ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کتنا پیسہ قوم کا لگتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہم ایک ایسے نظام سے اب مربوط ہو چکے ہیں اور اس کو غلامی کو قبول کر چکے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم دیکھتے کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا. شورائیت کا نظام تھا، کچھ نیک لوگ بیٹھے اور قوم میں دیکھیں کہ نیک لوگ کون ہیں اور سمجھ بوجھ رکھنے والے بھی کون ہیں، پھر اس کا انتخاب کریں. حضرت عثمان کا جیسے انتخاب ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوا، اسی طرح ہوا. کوئی الیکشن نہیں ہوا. جب انتخاب ہو جاتا پھر دوسرے لوگ بیعت کرتے ان کے ہاتھ پر. الیکشن کے ذریعے سے نہیں آتے. صحابہ کے دور میں کبھی الیکشن نہیں ہوا کہ کون جس کے ساتھ کتنے زیادہ لوگ ہیں، نہیں، کون آدمی سب سے زیادہ نیک اور امانت دار ہے، کون امانت دار اور دیانت دار ہے اور ریاست کے امور کو یعنی سیاست کو سمجھنے والا ہے. آج تو سیاست کو جھوٹ اور دھوکے بازی کا نام بھی سیاست کر رہا ہے. سیاست اس کا نام رہا، حالانکہ سیاست، سیاسی بصیرت ایک چیز ہے جو انبیاء کو بھی دی جاتی ہے، نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ منافقین بھی آ کے نماز پڑھتے تھے. جو وہاں مشرکین تھے نا، وہاں مکہ شریف میں مشرکین تھے، کیونکہ وہاں پہ وہ غالب تھے، وہ مشرک کھل کے سامنے آتے تھے اور مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے. اس کے بالمقابل مدینہ شریف میں کفر جو ہے وہ دبا ہوا تھا، مسلمان غالب تھے، تو وہاں منافقین کی صورت میں وہ رہتے. یہودی منافقین بن گئے اور ان کا ایک ٹولہ ابھی بھی مسلمانوں کے لیے درد سر اور سوہان روح بنا ہوا ہے. لہذا وہاں پہ پھر وہ لوگ بھی نماز پڑھنے آتے تھے، منافقین بھی آ رہے ہیں. اب کھلا ہوا مشرک تو کبھی نہیں آتا تھا کافر، لیکن منافقین آتے تھے نماز پڑھنے. آپ علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا. عام صحابہ نہیں جانتے، لیکن آپ کو سب پتا تھا کون منافق ہے کون مسلمان ہے، لیکن آپ نے کسی کو منع نہیں فرمایا. وجہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے کی برکت سے اور ساتھ رہنے مسلمانوں کی صحبت کی برکت سے، نبی علیہ السلام کی زیارت کی برکت سے یہ بھی مسلمان ہو جائے. ایسا ہوا بھی بہت سو کے ساتھ. اور دوسرا فائدہ یہ کہ باہر والے دیکھ رہے ہیں، دور والے، کہ ان کا مجمع تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ماشاء. اس وجہ سے آپ کو سیاسی بصیرت، یہ جو جہاد میں یہ میں منع میں سرا، تو ایک دائیں طرف ہوگا لشکر، بائیں طرف ہوگا، ایک درمیان میں ہوگا، یہ سب نبی علیہ السلام نے اس زمانے میں یہ کیا، اس کو ایجاد کیا. بعد میں لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں، تو لہذا نبی کو بھی سیاسی بصیرت دی جاتی ہے، اور آپ علیہ السلام کو یہ سب بصیرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. لیکن آپ کے بعد جو خلفاء کا انتخاب ہوا وہ بھی اسی پر ہوا کہ کون نیک ہے اور کون نبی علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے. آپ کو مسلح پہ کس کو کھڑا کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. یہ خود فیصلہ تھا کہ میرا نائب کون ہے؟ صدیق اکبر ہے. یعنی اول خلیفہ جو صدیق اکبر ہیں. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کا انتخاب کیا. حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر کا انتخاب کیا، اور پھر حضرت عثمان کا انتخاب پھر اسی مشورے سے ہوا. تو یہ سب سلسلہ چل رہا تھا. اور اس کے بعد جب بادشاہت قسم کی چیز آ گئی اور بعد میں جمہوریت آ گئی، تو ساری گڑبڑیشن وہیں سے پیدا ہوئی اور ساری خرابیاں وہیں سے پیدا ہوئی. لہذا حضرت فرما رہے ہیں کہ تم تو اس کو جہاد سمجھتے ہو، یہ تحریکیں چلانا اور یہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. یعنی یہ تو تمہارا جہاد ہے، مگر اگر باطل کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے، اگر مولوی باطل کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے، تم کہتے ہو کہ کار ملا فی سبیل اللہ فساد. اب اس پر کیا کہوں،
خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو ایسا کرتا ہے کہتے یہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور یہ دوسروں پہ یہ اپنے نظریات کو تھوپتا ہے، حالانکہ صحیح بات صحیح رہے گی، صرف بہت سو کے غلط ہو جانے سے وہ بات غلط بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو جمہوریت اور بہت سو کے ماننے کی بات ہوتی تو ظاہر سی بات ہے نبی علیہ السلام تو اکیلے تھے اور پورا زمانہ اور پوری دنیا خلاف تھی، تو پھر کیسے نظام صحیح ہوتا؟ آپ نے اکیلے اس معاملے اس اندھیرے میں روشنی کی، اور اس کے بعد چند صحابہ، پھر آہستہ 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 چراغ جلا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی۔ تو لہذا یہ سمجھنا کہ جو کم ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ حق ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب بعد میں نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، زکوٰۃ میں بعض چیزوں سے انکار کیا، صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ کے دین میں کمی ہو جائے اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر صحابہ، کیونکہ صحابہ اس وقت غمگین تھے، نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ ابھی تھوڑی نرمی کر لیجئے ان لوگوں کے ساتھ، بعد میں دیکھیں گے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، اللہ کے دین میں کمی ہو اور میں زندہ رہوں ایسا نہیں ہو سکتا، اگر تم لوگ نہیں جاؤ گے تو ابو بکر صدیق اکیلا جائے گا۔ ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، لہذا جب وہ چلے، انہوں نے ہمت کی، صحابہ بھی ساتھ آئے اور یہ فتنہ وہیں دب گیا۔ ورنہ پہلے زکوٰۃ کا انکار کیا، بعد میں کوئی نماز کی معذرت کر لیتا، انکار کرتا، پھر اسلام اسی طرح جو ہے اس کی ساری جو شعائر ہیں وہ مٹتے رہتے۔ لہذا صدیق اکبر کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ جمہوریت نہیں ہے، جو انہوں نے فیصلہ کر لیا، شاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کیجئے، لیکن وہ مشورے میں یہ نہیں کہ 25 آدمی 50 آدمی بیٹھے تو 40 آدمی کی رائے آپ کو ضروری ہے ماننا۔ شاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کیجئے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے دل میں آ جائے، فتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر توکل کر کے وہ فیصلہ کیجئے۔ ضروری نہیں، یہ یہاں بھی ہوتا ہے، الحمدللہ ہمارے تبلیغی جماعت میں بھی ہوتا ہے مشورہ، ابھی کون بیان کرے گا؟ امیر صاحب کو جو چاہتے ہیں امیر صاحب اس کا بیان ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ 7 آدمی نے مشورہ دیا 3 کا یہ تو 3 والے کو کیوں کیا؟ امیر کا جو مشورہ ہے وہ صحیح ہے، مشورہ لینا ٹھیک ہے، مشورہ کرنا سنت ہے، اس میں کوئی نئی بات بھی سامنے آتی ہے۔ آپ نے جہاد کے موقع بھی صحابہ سے مشورہ لیا کہ اندر رہ کے جہاد کیا جائے، مدینہ شریف کے یا شہر سے باہر جا کے جہاد کیا جائے، خندق کھودنے کا مشورہ بھی سلمان فارسی نے دیا تھا۔ تو یہ سب مشورے میں بات ہے، مشورے میں خیر ہے، لیکن مشورے کو ماننا صاحب انتظام کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ فتوکل علی اللہ، جب آپ ایک طرف آپ کا دل ہو جائے تو آپ اللہ کے بھروسے پر فیصلہ فرما لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستہ سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب